السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا 6th لیکچر ہے. پہلا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے، باب اول، جو کہ ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم. ٹھیک ہے، اس میں جو ہم نے سیکنڈ ٹاپک جو سٹارٹ کیا ہے وہ ہے مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات، جس میں سے ایک آپ امام غزالی پڑھ چکے ہیں، اور اب ہمارا جو ٹاپک کنٹینیو ہوا ہوا ہے جس مفکر کی ہم تعلیمی خدمات پڑھ رہے ہیں وہ ہیں ابن خلدون. ٹھیک ہے، ان کا ہاف میں انٹروڈکشن وغیرہ آپ کو کرا چکی ہوں. تعلیمی تصورات، مقاصد تعلیم، یہ سب جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم نے جو ان کے جہاں سے یہ ٹاپک کنٹینیو کرنا ہے ابن خلدون کا، وہ ہے نصاب تعلیم. ٹھیک ہے، نصاب کو انگلش میں کریکولم کہتے ہیں، اور آپ فرسٹ ایئر میں جو ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہے یا عناصر تعلیم ہے اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نصاب یا کریکولم کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن بھی ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس کے جو دو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں، مواد اور ہم نصابی سرگرمیاں. ٹھیک ہے، کانٹینٹ اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز، یہ دو اس کے بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آگے چل کر ہم ان ڈیٹیل اس کو پڑھیں گے. تو ابھی جو ہم ٹاپک ہمارا ہے ابن خلدون کے تعلیمی تصورات، نظریات کے مطابق تعلیمی مقاصد کیا ہونے چاہیے، نصاب کیسا ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، اور کس چیز کو بیس بنا کر جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے. انہوں نے جو ایک ڈفرینٹ چیز میں آپ کو ریوائز کرا دوں کہ ایک ڈفرینٹ جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تھا تعلیمی مقاصد کا، یا ایک بیسک کمپوننٹ جو ان کے تعلیمی تصورات کا ہے جو باقی مفکرین سے ان کو ممتاز کرتا ہے، وہ ہے کہ انہوں نے سیکھنے کے عمل کو یا تعلیم حاصل کرنے کو یا علم سیکھنے کو جو وہ انسان کی فطری ضرورت قرار دیا. جس طرح سے روٹی، کپڑا اور مکان، خوراک، لباس اور رہنے کی جگہ جو ہے وہ انسان کی 3 بنیادی فطری ضروریات ہیں. چوتھی انہوں نے کہا کہ انسان سیکھنا یا علم حاصل کرنا جو ہے وہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اور یہ اس کو باقی تمام تر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق سے ممتاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ان کا پڑھیں گے نصاب تعلیم کے کریکولم جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ابن خلدون کے خیال میں نصاب تعلیم طالب علم کے رجحانات، استعداد اور عمر کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، طالب علم کے جو اس کے فطری رجحانات ہیں، جو اس کی ذہنی استعداد ہے، اور جو اس کی عمر ہے یا ایج ہے، یا ایک ایج میں جو ایوریج مینٹل کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کتنی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے اس کا نصاب اس بچے کا یا اس ایج کے بچوں کی کلاس کا جو ہے وہ نصاب یا کریکولم ترتیب دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ نصاب جامع ہو اور اس میں تدریج کا خیال رکھا جائے، اوتھینٹک چیزیں پڑھائی جائیں، ٹو دا پوائنٹ پڑھایا جائے، اور بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بچوں کو کسی بھی علم کو یا کسی اسکل کو یا کسی بھی لیسن کو سیکھنے میں مدد دینی چاہیے. وہ تجویز کرتے ہیں کہ پرائمری تعلیم کا آغاز مادری زبان میں کیا جائے. جو سٹارٹ کریں جب ایک بچے کی ایجوکیشن جب وہ پرائمری لیول میں ایڈمیشن لے، کلاس کے جی اور اس کے علاوہ نرسری یا کلاس 1 کے بچے کی اگر ہم بات کریں تو اسکول میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرائمری سیکشن ہوتا ہے، ایک مڈل، اور پھر ایک ہائر سیکشن. ٹھیک ہے، تو پرائمری سیکشن میں یعنی جب اسکول میں بچہ داخل ہوتا ہے جس بھی کلاس میں اس کی تمام تر تعلیم جو ہے وہ کلاس 5 تک جو ہے مادری زبان میں دی جائے، یعنی جو اس کی مدر ٹنگ ہے، کیونکہ اجنبی زبان میں تعلیم نصف تعلیم کے مترادف ہے. اجنبی زبان جب ایک نئی لینگویج اس کو سیکھنی پڑے گی تو اس کا آدھی جو صلاحیتیں ہیں یا جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ ایک نئی لینگویج سیکھنے میں لگ جائیں گی، اور باقی آدھی وہ اپنی ذہانت جو ہے یوٹیلائز کر سکے گا وہ علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس کی جو تعلیم ہے وہ اس کا حصول تقریباً اس کا جو اینڈ رزلٹ آنا چاہیے جب ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے، جائزے لیں گے، تو وہ اس کا ہاف یا نصف رہ جائے گا. پھر اسے حساب سکھایا جائے. سیکنڈ نمبر پہ ابتدائی تعلیم پرائمری سطح پہ مادری زبان میں دی جائے. نمبر 2 پہ حساب سکھایا جائے. حساب مینس میتھمیٹکس. ٹھیک ہے، پھر اس کو جو ہے وہ میتھمیٹکس کے اس کی ایج کے مطابق سمز یا جو بھی ورڈ پرابلمز اور وہ سارے ہوتے ہیں وہ کرائے جائیں پرائمری لیول پہ. بعد میں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے. ان کا خیال تھا کہ ابتدائی دور میں بچے کی فکر ناپختہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی جائے.
کیونکہ ابتدائی دور میں بچے کی فکر یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، جس پہ انہوں نے بے پناہ زور دیا کہ انسان اپنی غور و فکر سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، وہ ابتدا میں جو ہے وہ بچے کی فکر یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ناپختہ ہوتی ہے، اس میں میچورٹی نہیں ہوتی۔ حساب اور مادری زبان میں مہارت سے طالب علم کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے دوسرے علوم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تعلیم وہ چیز ہے جو انسان جب حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو بہت سے نئے چیزیں اور تھیوریز اور علوم جو ہیں وہ اس پر کھل کے واضح ہوتے ہیں، اور اس کا دماغ جو ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ تعلیم روشن کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ابتدا میں انہوں نے کہا کہ حساب اور مادری زبان کی وجہ سے تعلیم جو طالب علم ہے اس کی فہم و فراست، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا کیپیسٹی جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے، اور وہ غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے گا۔ اس لیے قرآن کی تعلیم کو انہوں نے تیسرے نمبر پہ رکھا۔ ایک چیز ہے کہ آپ بلائنڈلی فالو کرتے جائیں، ہاں جی قرآن میں یہ لکھا ہے، اور اس کو وہی بات ہے کہ رٹ لیا جائے، لیکن رٹنے کی بجائے جب اس کو سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو وہی چیزیں ہماری عملی زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ نیکسٹ انہوں نے تمام علوم کو دو اقسام، طبعی یا عقلی علوم اور تقلیدی یا نقلی علوم میں تقسیم کیا ہے۔ سیکنڈ ایئر اس کو ان دونوں علوم، عقلی علوم اور نقلی علوم کو غور سے سنیں اور سمجھیں اس کو اچھی طرح سے، کیونکہ یہ آپ کو آبجیکٹیو آتا ہے، اور 80% جو بچے ہیں وہ اس کا اپوزٹ آنسر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی رانگ آنسر کر دیتے ہیں، ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ دو قسم کے علوم بتائے ابن خلدون نے، عقلی علوم اور نقلی علوم۔ نمبر 1 پہ ہے عقلی علوم، اس کو انڈر لائن بھی کر لیں ان دونوں کو، عقلی علوم کی ڈیفینیشن اور نقلی علوم کی۔ اچھا جی، نمبر 1 پہ ہے عقلی علوم۔ عقلی علوم سے مراد وہ علوم ہے جن میں انسانی عقل اور غور و فکر سے ملکہ حاصل کیا جاتا ہے۔ عقلی علوم وہ تمام علوم ہیں جس میں انسان اپنی عقل، سوچ سمجھ، مشاہدے کی بنا پر جو ہے وہ اس میں فضیلت یا کمال حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں غور و فکر کر کے نئی نئی چیزوں کو جو ہے وہ دریافت کرتا ہے یا ایجاد کرتا ہے۔ ان میں منطق، ٹھیک ہے، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں۔ منطق ہو گئی آپ کی لاجک، فلسفہ ہوتا ہے فلسفی، ہندسہ اور طبیعیات فزکس، معدنیات جو آپ کے جو ذریعہ معدنیات وغیرہ ہیں وہ موسیقی جو میوزک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آج کے دور کی، یہ اس دور کے مضامین تھے جس کی ایگزامپل دے کے انہوں نے اپنے عقلی علوم کو ڈیفائن کیا تھا۔ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں کہ عقلی علوم میں کی کیٹیگری میں کون کون سے علوم آتے ہیں، تو اس میں طب یعنی میڈیکل، انجینئرنگ اور وکالت یعنی لاء کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ لاء پڑھتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، جج، وہ سارے علوم جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ عقلی علوم وہ تمام علوم جن کو سیکھ کر انسان اپنی عقل و سمجھ کی بنا پر ان میں مزید جو ہے وہ کمال حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ایڈیشن کرتا چلا جاتا ہے، انوینشنز ہوتی رہتی ہیں، تمام سائنٹیفک علوم اور جو ادب سے ریلیٹڈ جو لٹریچر کے آپ کے سبجیکٹس ہیں، اور یہ سب جو ہے اس میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ آ جائیں، نقلی علوم، ٹھیک ہے، وہ علوم مراد ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں۔ اب نقلی علوم جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ نقلی مطلب غلط یا جو اصلی نہ ہو وہ نقلی ہو۔ نقلی کا ورڈ جو ہے وہ یاد رکھیں، کسی چیز کو نقل کرنا، نقل کرنے کو انگلش کا جو ایگزیکٹ ورڈ ہے وہ کاپی کرنا۔ کاپی کب کرتے ہیں آپ؟ بورڈ پہ ٹیچر نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی اور ٹیچر نے کہا کہ بورڈ سے آپ اس کو کاپی کر لیں، آپ وہ کوشچن آنسرز یا وہ مضمون یا جو بھی ٹیچر نے بورڈ پہ آپ کو مٹیریل یا میتھ کے سمجھیں یا انگلش کی کوئی لیسن ہے وہ لکھ کے دیا ہے، آپ اس کو بورڈ سے ایز اٹ از کاپی کر لیں گے، یعنی اس کو نقل کر لیں گے اپنی کاپی پہ، ٹھیک ہے۔ تو نقلی علوم وہ علوم ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو جب نازل کیا تو اس کو ایز اٹ از حفظ کرنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کو ترجمہ جو اس کا اصل ترجمہ ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے احادیث ہیں، ہم اپنی عقل سمجھ کی بنا پر ان میں کسی بھی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ قرآن کا نعوذ باللہ زیر زبر پیش بھی ہم آگے پیچھے کر کے اگر پڑھیں گے، یا ہم کہیں کہ ہم یہ زیر زبر جو ہے وہ زیر بنا دیں اس لفظ کی، یا اس آیت کو اس طرح سے ارینج کر کے پڑھ لیں، تو وہ نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ اس کی نہ اجازت ہے، نہ کوئی کسی قسم کی
اس میں معافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نقلی علوم وہ علوم ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، جو ترجمہ ہے، جو قرآن کے تلفظ ہے، جو ادائیگی ہے، جو صورتوں کا تسلسل ہے، جو آیتوں کا تسلسل ہے، وہ ایز اٹ از فالو کیا جاتا ہے۔ اور ان نقلی علوم میں تفسیر آ جائے گی، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو وضاحت سے جو بیان کیا گیا ہے وہ تفسیر ہے قرآن کی۔ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے تمام تر اقوال، ان کی گزاری ہوئی زندگی، ان کے تمام تر افعال جو ہیں وہ حدیث ہے۔ اور فقہ وہ دینی مسائل جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے، ان کو بھی ہم اپنی مرضی سے کسی مفتی کے اس کے کنسلٹنسی کے بغیر چینج نہیں کر سکتے۔ اور لغت، ٹھیک ہے، یہ 4 کی علوم کی مثال دی گئی جو کہ نقلی علوم ہیں۔ ان کو ہم ہر انسان نے، ہر مسلمان نے ایز اٹ از نقل کر کے اس کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اپنے حافظے کا حصہ بنانا ہے اور اس کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھنا ہے۔ ایک اور ایزی طریقہ ان کو یاد رکھنے کا یہ ہے، عقلی علوم میں آ جائیں گے دنیاوی علوم، اور نقلی علوم میں آ جائیں گے آپ کے دینی علوم، ٹھیک ہے، اس کو مکس اپ نہیں کرنا۔ اچھا جی، یہ کلیئر ہو گیا۔ نیکسٹ پہ آ جائیں، طریقہ تدریس۔ ابن خلدون نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا کہ تدریس میں طلبہ کی سہولت کو پیش نظر رکھا جائے، ان کے خیال میں مشکل انداز اختیار نہ کیا جائے۔ امپورٹنٹ جو تعلیم کے جو عمل وقوع پذیر ہو رہا ہے اس میں استاد اور طالب علم، ٹھیک ہے، اس میں امپورٹنس کس کو دی گئی؟ ان کے مطابق، ابن خلدون کے مطابق طالب علم کو، اس کی ذہنی استعداد کو، اس کی فطری رجحان کو، ٹھیک ہے۔ ایسی طریقہ تدریس منتخب کیا جائے جس میں بچے آسانی سے اور زیادہ سے زیادہ اس علم کے حصول کی کوشش کریں یا اس کو حاصل کر سکیں جو ان کو سکھایا جا رہا ہے، اور مشکل انداز اختیار نہ کیا جائے بلکہ ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ان کو ان کے مینٹل لیول پہ آ کے پڑھایا جائے۔ آپ طلبہ کی سہولت کے پیش نظر نفسیاتی طریقے اختیار فرماتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی سائیکلوجیکلی ان کے مینٹل لیول کو جج کر کے، ان کی ذہانت کے لیول کو جج کر کے، ہر طالب علم کو ابن خلدون اس کی ذہانت یا اس کے ذہن کی جو جس طرح سے وہ چیزوں کو پرسیو کرتا ہے اسی کے مطابق پڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ معلوم سے نامعلوم اور آسان سے مشکل کی طرف بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، معلوم سے نامعلوم، جو چیز پہلے سے معلوم ہے اس کو بنیاد بنا کر اس سے نئی ریلیٹڈ چیز یا نیا لیسن جو ہے وہ سکھایا جائے، اور آسان سے مشکل، ٹھیک ہے، آسان چیز سکھائی جائے، اس کے بعد اس سے مزید کمپلیکس چیزیں یا مشکل چیزوں سے اس کو تعارف کرایا جائے۔ جس چیز کی ایک بیس بنی ہوئی ہے، ہر چیز کی بنیاد بنا کر اس پہ مزید جو ہے وہ بچوں کی ذہن میں اس کی جو ہے وہ آگے سے آگے اس کی مزید تشریح کی جائے۔ اس طرح طالب علم بات کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ تدریس میں بہتری کے لیے انہوں نے جو طریقے تجویز کیے ہیں ان میں نیا پن ہے اور آج بھی ان کی افادیت مسلمہ ہے۔ جو بھی انہوں نے تدریسی طریقے بتائے ان تمام میں جو ہے وہ طالب علموں کی جو ہے نفسیات کو مد نظر رکھا گیا، اور آج بھی یہ طریقے رائج ہیں، یا ان کی جو بتائی ہوئی طریقہ تدریس یا تعلیمی نفسیات کی جو انہوں نے بات کی یا طلبہ کی نفسیاتی ضروریات کی بات کی، وہ آج بھی فالو کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیں جی، اس میں جو طریقے انہوں نے بتائے اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ تدریج کا اصول، یعنی طریقہ تدریس جس میں جو انہوں نے ڈیفائن کیا اس میں نمبر 1 پہ کیا چیز ہے؟ تدریج کا اصول۔ وہ تدریج کے اصول کے قائل ہیں اور وہ تدریج کو مؤثر بنانے کے لیے نصاب کو 3 ادوار میں تقسیم کرنے کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پہلے دور میں علم رفتہ رفتہ اور تھوڑا تھوڑا ذہن نشین کرایا جائے، ٹھیک ہے۔ تدریج کا اصول انہوں نے کس طرح سے بیان کیا کہ انہوں نے جتنا بھی کریکلم یا نصاب ہے اس کو 3 سیگمنٹس میں یا 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے دور میں ود ٹائم لمٹ، ٹھیک ہے، پہلا جو تعلیم کا دور ہے اس میں علم جو ہے وہ رفتہ رفتہ اور تھوڑا تھوڑا ذہن نشین کرایا جائے، یعنی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کسی علم کے سے جو ہے انٹروڈیوس کرایا جائے یا اس کی تعریف بیان کی جائے، اور تھوڑا تھوڑا اس سے جو ہے وہ واقفیت کرائی جائے طالب علم کی۔ ہر باب کی بنیادی اصول طالب علم کو ذہن نشین کرائے جائیں، جو اس کی بیسک رولز ہیں ہر کسی بھی علم کے جو وہ علم حاصل کر رہا ہے طالب علم، اس کی جو بیسک ڈیفینیشنز ہیں، بیسک رولز ہیں، وہ اس کو ذہن نشین کرا دیے جائیں یا حفظ کرا دیے جائیں۔ دوسرا دور آئے گا تو اس میں کچھ اونچی سطح کے مسائل زیر بحث لائے جائیں، اس سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لیول پہ اس علم کے لے جایا جائے دوسرے دور میں، جب دوسرے دور جو ہے وہ اس کا علم کا سٹارٹ ہو اس طالب علم کا۔ اسی تیسرے دور میں علم و فن کی تدریس کو ابتدا سے کی جائے
علم و فن کی تدریس تو ابتدا سے کی جائے، لیکن اس دور میں کسی مسئلے کو بغیر مکمل تشریح کے نہ چھوڑا جائے۔ جب تھرڈ پارٹ سٹارٹ ہوگا اس علم کی جو ہے وہ لیسن کا، تیسرے دور میں کیا کیا جائے کہ ابتدا سے اس کا یعنی ریویو کرایا جائے، اس کو ریوائز کرایا جائے۔ پہلے دور میں جیسے آہستہ آہستہ اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، دوسرے دور میں جو تھوڑے سے اس سے ڈیفیکلٹ لیول پہ اس کو مسائل سمجھائے گئے تھے اس علم کے، تیسرے دور میں یہ دونوں چیزیں ریوائز کرانے کے بعد تمام تر جو ہے وہ مسائل جو بھی اس علم کے جو ہیں وہ موجود ہیں اس میں، وہ کوئی تشریح کے بغیر یعنی ان کی وضاحت کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ اس دور میں طلباء کو فن کی باریکیاں مکمل طور پر ذہن نشین کرا دینی چاہیے، کیونکہ تیسرے دور میں فن کو سمجھنے کی خاصی صلاحیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ تیسرے دور میں کمپلیٹ جو اس علم کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا جو بھی اس کی تھیوریز ہیں وہ اچھی طرح سے کھول کے بیان کر دی جائیں طالب علم کے سامنے، اور اس کو کمپلیٹ گرپ دینے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس میں جو ہے سوچنے سمجھنے کی، اس علم کو اپنے ذہن نشین کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایگزامپل اسی طرح سے سمجھے جیسے آپ کلاس 1 سے جو ہے میتھمیٹکس کے سم کرتے چلے آ رہے ہیں، 8 کلاس میں 7 8 9 10 میں مختلف ایسی میتھ کے چیپٹرز ہوتے ہیں جس میں سٹارٹ کی ایکسرسائز میں بہت ایزی سمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑی اگلی ایکسرسائز اس سے تھوڑی اور ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، چیپٹر سیم چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 6 آپ پڑھ رہے ہیں کلاس 6 7 کا، اس میں آپ نے الجبرا کی ڈیفینیشن پڑھی، اس کے فارمولاز پڑھے۔ جو فرسٹ ایکسرسائز نمبر ہے اس میں ایزی فارمولاز کے ساتھ سم سالو ہوں گے، اس کے بعد جو ایکسرسائز نمبر 2 ہے اس میں تھوڑے سے اور ڈیفیکلٹ فارمولاز اور سٹیپس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے سم سالو کرنے کے، اور اس سے آگے مزید جو ہے وہ کمپلیکس ایکسرسائز نمبر 3 4 5 6 اور اینڈ کی جو ایکسرسائز ہوگی وہ سب سے زیادہ مشکل، اور اس میں فارمولاز بھی الجبرا کے جو ہیں وہ اتنے ہی بڑے استعمال ہوں گے، اور اس کے سٹیپس بھی سم کو سالو کرنے کے اتنے انکریز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے 3 بیسک جو ہیں وہ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا کسی بھی، یا سیشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا کسی بھی علم کی جو ہے وہ علم دینے کو، ٹھیک ہے، تدریج کا اصول بتا دیا۔ نمبر 2 پہ انہوں نے کیا کہا، بحث و مناظرے کا طریقہ۔ علامہ رٹا بازی کے خلاف تھے، وہ چاہتے تھے کہ طلبہ میں سوجھ بوجھ اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی جائے جس سے وہ مسائل زندگی حل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس مقصد کے لیے وہ سفارش کرتے ہیں کہ کلاس میں بحث و مناظرے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس طرح ان کا خیال تھا کہ طلبہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بحث و مناظرے کا طریقہ مطلب جو ہے ہم کہیں گے ڈسکشن میتھڈ، یعنی ایک علم جو ہے جو پڑھایا جا رہا ہے اس کا ایک کوئی بھی ٹاپک پڑھا کے، اور طالب علموں کی جو وہ کلاس ہے یا جو سیشن چل رہا ہے اس میں ان کو ڈسکشن کی دعوت دی جائے، پھر جس کے ذہن میں اس سے متعلق جو سوال جواب اور نئی جو ہے وہ سوجھ بوجھ سامنے ہر کوئی اپنی لاتا جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ طالب علم جو ہے وہ ایز اٹ از جو استاد نے پڑھایا اس کو رٹ کے اپنے حافظے کا حصہ نہیں بنا لے گا، بلکہ اپنی ذہنی استعداد کے مطابق، اپنی ذہنی غور و فکر کے مطابق جو ہے اس میں نئی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی جو غور و فکر کی صلاحیت ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہوگا، اور آگے جا کے یہی چیز اس کی زندگی میں جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھے گا اس میں اس کے پرابلم سالونگ جو ٹیکنیک ہے ذہن کی، اس کی ایسی ایکسرسائز ہو چکی ہوگی ذہن کی کہ وہ اس میں زندگی کے مسائل حل کر سکے گا اپنی اس غور و فکر یا سوجھ بوجھ کی صلاحیت کی وجہ سے، جو کہ اس کو اس کی اسٹوڈنٹ لائف میں کلاس روم انوائرمنٹ میں دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں ابن خلدون نے حصول علم کے لیے سفر کی کیا اہمیت بیان کی، ٹھیک ہے۔ اس دور میں جو حالات تھے، جو سہولیات تھیں، اس کا اندازہ آپ کو ہے کہ یہ ہم کئی 100 سال پہلے کے دور کی بات کر رہے ہیں، جب اتنے کمیونیکیشن وہ نہیں موجود تھے، یعنی ایزیلی کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا تھا، ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس دور میں جو ہے وہ ابن خلدون نے سفر کی اہمیت کیا بیان کی حصول علم کے لیے۔ ابن خلدون حصول علم کے لیے سفر کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ کے زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے دارالعلوم زیادہ نہ تھے اور عموماً دور دراز کے شہروں میں واقع تھے۔ اعلیٰ علوم کے حصول کے لیے سفر اختیار کرنا ضروری تھا۔ ابن خلدون ایسے سفر کو اہمیت دیتے ہیں اور مستحسن خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی
علم کے حصول کے لیے دور دراز کا سفر کرنا ضروری تھا. بہت دور دور سے آ کے جو ہے وہ کسی دارالعلوم میں یا جامعہ میں یا مکتب میں مدارس میں لوگ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور پھر واپس جا کے اسی تعلیم کی اشاعت یا تبلیغ کرتے تھے اپنے علاقوں میں. ٹھیک ہے. اور کوئی ذریعہ نہیں تھا علم کی ترسیل کا، علم دوسرے لوگوں تک یا دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کا، سوائے اس کے کہ جہاں وہ مدرسہ یا وہ مکتب موجود ہے وہاں آ کے اس دور دراز علاقے کا کوئی بندہ وہ علم سیکھ کے جائے عالم سے اور جا کے پھر اس کی اشاعت کرے اپنے علاقے میں. اچھا، اس میں حصول علم کے لیے انہوں نے اور کون سے کی پوائنٹس یا اہم نکات بیان کیا؟ ایک وقت میں ایک فن پڑھایا جائے، اس میں پختگی کے بعد دوسرے علم یا فن کو سکھانے کی شروع کیا جائے. ایک وقت میں ایک چیز پہ گرپ دلائی جائے، ایک سبجیکٹ پہ یا ایک علم پہ یا ایک جو اس علم کا ایک ٹاپک اگر طالب علم سیکھ رہا ہے تو بیک وقت 2-3 علوم میں اس کے ذہن کو منتشر نہ کیا جائے، بلکہ اس کو ایک علم اچھی طرح سے پختگی کے ساتھ سکھا دیا جائے اور پھر دوسرے کا آغاز کیا جائے. نمبر 2، طالب علموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، ان سے سختی نہ کی جائے بلکہ شفقت اور ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے. نرم رویے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ طالب علم کو تعلیم جو ہے وہ دی جائے. ابن خلدون تعلیم کے لیے طلبہ کو سزا دینے کے خلاف تھے. ان کے خیال میں طلبہ کو سزا دینے سے وہ شرف انسانی سے گر جاتے ہیں. سزا دینے سے کہ ابن خلدون خلاف تھے طلبہ کو، کیونکہ وہ ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور اس کے بعد ان میں ایک نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ان کے علم کے حصول کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. علامہ ابن خلدون رٹا بازی کے خلاف تھے. وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ سبق طلبہ کے سامنے سادہ اور عام فہم زبان میں پیش کیا جائے جو ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، تاکہ وہ سبق کو رٹنے کے بجائے سمجھ کے ذہن نشین کر لیں. رٹا بازی سے بچے کی ذہنی تربیت پر اچھا اثر نہیں پڑتا. رٹتا انسان وہی ہے جو چیز اس نے ہر صورت اپنے حافظے کا حصہ بنانی ہے اور سمجھ اس کو کچھ نہیں آ رہی، لیکن وہ یاد کرنا یا اپنے ذہن نشین کرنا یا اس کو سیکھنا اس کی مجبوری ہے. اور ایسی چیز جتنی جلدی وہ رٹ کے سیکھے گا اتنی جلدی وہ اس کی میموری سے جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اس کی یادداشت سے نکل بھی جاتی ہے. جو چیز آپ اپنی سابقہ تعلیم معلومات کے پہ جو ہے وہ رکھ کے اس کی بنیاد اگلی علم سیکھیں گے، وہ چیز ہمیشہ ذہن نشین بھی رہے گی اور آنے والے وقت میں عملی زندگی کا حصہ بنانے کے بھی طالب علم قابل ہوگا. نیکسٹ، استاد شاگرد کے تعلقات. علامہ ابن خلدون نے اپنی تصنیف المقدمہ میں ایک پورا باب اس پر لکھا ہے کہ شاگرد پر سختی کرنا اس کے لیے مضر ہے. جو ان کی مشہور ترین کتاب المقدمہ ہم نے شروع میں پڑھا، اس میں ایک پورا چیپٹر انہوں نے طالب علم کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے کا اور اس سے سختی سے اجتناب کرنے کا لکھا ہے ٹیچر یا استاد کے لیے. وہ لکھتے ہیں کہ استاد کی سزا سے شاگرد شرف انسانی سے گر جاتا ہے، وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور سزا سے بچنے کے لیے چالاکی اور عیاری سے کام لیتا ہے. سزا سے ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ اس طالب علم میں پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذہن کی سزا سے بچنے کے لیے وہ اپنا سبق یاد کرنے کے بجائے ایسے ہیلے بہانوں اور ایسی چالاکیوں کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے جو اس کے ذہن کو منفی اثرات کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر اس کے علم کے حصول کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ اساتذہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ شاگرد سے شفقت اور محبت کا سلوک کریں، ان پر سختی نہ کریں، افہام و تفہیم کی فضا میں آزادی اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن کے مواقع فراہم کریں. ٹھیک ہے. استاد کے لیے انہوں نے کیا تجاویز پیش کی کہ وہ شاگرد سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں اور آپس میں کوآپریشن کے ساتھ افہام و تفہیم کی فضا ایسی قائم کریں کہ کلاس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی اظہار رائے جو بھی ان کی جو علم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق اپنی اظہار رائے کر سکیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے جو غور و فکر ہے اس مسئلے سے یا اس علم کے مطابق وہ اس سے آگاہ کر سکیں، تاکہ اس علم میں جو ہے وہ انسان مزید ہر انسان اپنی عقل و فہم و فراست اور غور و فکر کے مطابق اضافہ کرتا چلا جائے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں وہ بحث و مباحثے کو بہت اہمیت دیتے ہیں. وہ طالب علم کی متوازن نشو و نما کی غرض سے جبر و تشدد کی سختی سے ممانعت کرتے ہیں. متوازن نشو و نما، بیلنس ڈیولپمنٹ ہم یہاں کون سی ڈیولپمنٹ کی بات کریں؟ ذہنی متوازن نشو و نما، بیلنس مینٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ
اس کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ پہ سختی اور جبر و تشدد نہ کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا طالب علم کا فطری تقاضا ہے، طالب علم پر سختی کی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک فطرت ہے انسان کی کہ اس نے سیکھنا ہے، اس نے علم حاصل کرنا ہے، اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تو وہ اس کو کسی نہ کسی حد تک کر لے گا۔ اگر اس میں ہم جبر و تشدد یا مار پیٹ یا سختی کے عنصر کو ایک خاص حد سے زیادہ سختی جو ہے وہ ایک طالب علم کے لیے انتہائی نقصان دہ اور منفی اثرات مرتب کرے گی۔ آپ کے تعلیمی تصورات میں طالب علم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کی تعلیم و تدریس کے سلسلے میں نفسیاتی طریقوں پر عمل کرنے کی تلقین ہے۔ آپ نے جو تعلیمی تصورات دیے اس میں طالب علم کو سینٹر آف اٹریکشن یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ جو آج کی نئی ٹرمینالوجی ہے اس نظریے کے مطابق، یعنی جو طالب علم ہے اس کو محور اور مرکز بنا کے تعلیم دی جائے۔ اس کو محور اور مرکز بنا کے تعلیم کیسے دی جائے گی کہ اس کو وہی چیز سکھائی جائے گی، وہی سمجھائی جائے گی جو اس کے ذہن میں یا اس کی ایج کے مطابق اس کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہے، یا وہ ایک ایوریج ذہانت رکھنے والا بچہ اس کو سیکھ سکتا ہے۔ ایسے انداز، ایسے الفاظ یا ایسے طریقے استعمال نہیں کیے جائیں گے کہ وہ اس بچے کے ذہنی استعداد سے کہیں اونچے ہوں اور وہ اس وقت اس ایج میں اس کا ذہن جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر یہ آپ کا ہو گیا، سیکنڈ مسلم مفکر کمپلیٹ ہو گئے۔ ابن خلدون، امام غزالی پڑھ لیے، ابن خلدون پڑھ لیے۔ نیکسٹ ہے ابن سینا، ان کو ابو علی سینا کے نام سے بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ان کے تعلیمی تصورات یا ان کا نام سنا ہوگا۔ اس کی آپ نے ریڈنگ کر کے رکھنی ہے، اور جو آج پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ عقلی اور نقلی علوم اچھی طرح سے یاد کر کے لکھ کے یاد کر لیں تاکہ یہ آپ کو مکس اپ نہ ہو۔ اور نیکسٹ پھر انشاءاللہ ابن سینا کی ریڈنگ کر کے رکھیے گا، یہ پھر نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اوکے جی۔